اس ویڈیو میں مضمون جناز ویژن آف پاکستان کے سوال جواب کو مکمل کیا جائے گا۔ تو چلیے مل کر پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کویسچن نمبر 1، وین اینڈ ویئر ڈڈ محمد علی جناح ڈیلیور دس اسپیچ؟ یعنی محمد علی جناح نے یہ جو تقریر کی تھی یہ کب اور کہاں کی تھی؟ تو اس کا جواب اس طرح سے لکھیں گے، محمد علی جناح delivered his famous speech on August the 11th 1947، یعنی کہ محمد علی جناح نے یہ جو تقریر ہے یہ مشہور تقریر 11 اگست 1947 میں کی تھی in front of the Constituent Assembly of the newly established state of Pakistan، اور یہ تقریر جو ہے انہوں نے قانون ساز اسمبلی کے سامنے کی جبکہ ریاست پاکستان اس وقت نئی وجود میں آئی تھی۔ Question number 2، what two functions of the Constituent Assembly did Muhammad Ali Jinnah refer to in the beginning of his speech؟ یعنی قانون ساز اسمبلی کے وہ کون سے دو کام ہیں کہ جن کا حوالہ محمد علی جناح نے اپنی تقریر کے شروع میں دیا؟ جواب دیکھتے ہیں۔ تو اس کا جواب دیکھتے ہیں۔ محمد علی جناح focused on the two main functions for which the Constituent Assembly had to be responsible، یعنی دو اہم کام جو کہ قانون ساز اسمبلی جن کے لیے ذمہ دار ہوتی ہے اس کے متعلق محمد علی جناح نے توجہ دلائی اور انہوں نے فرمایا the first one was to outline the future constitution of Pakistan، یعنی سب سے پہلا ان میں سے جو کام ہے قانون ساز اسمبلی کے سامنے جو یا اسے کرنا ہے، جو قائد اعظم نے اس طرح سے بتایا کہ وہ ہے کہ مستقبل کے لیے ایک آئین بنایا جائے پاکستان کے لیے، اینڈ the second function was to perform the responsibility as a complete and absolute sovereign body as the federal legislature of the state، اور جو دوسرا کام جو قانون ساز اسمبلی کو کرنا تھا وہ انہوں نے یہ بتایا کہ اسے ذمہ داری لینی تھی ایک مکمل خود مختار ادارے کے طور پر، ریاست کے وفاقی مقننہ کے طور پر یا قانون ساز ادارے کے طور پر۔ Question number 3، what did he say about the first function of the assembly؟ یعنی انہوں نے جو پہلا کام ہے اسمبلی کا اس کے متعلق کیا بتایا؟ تو جواب دیکھتے ہیں۔ Regarding the first function of the assembly he said that its first task is to take prudent decisions as a sovereign and responsible state، یعنی اسمبلی کے پہلے کام سے متعلق انہوں نے یہ بتایا کہ اس کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ وہ محتاط فیصلے کرے، یعنی احتیاط سے فیصلے کرے ایک خود مختار اور ذمہ دار ریاست کے طور پر۔ It is the sole responsibility of the government to enforce law and order in the society so as to provide maximum protection to its citizens with respect to life, property and religious beliefs۔ تو انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ تمام تر جو ذمہ داری ہے وہ حکومت پر عائد ہوتی ہے کہ وہ معاشرے کے اندر امن و امان کی صورتحال کو قائم رکھ کے دکھائے تاکہ لوگ جو ہیں ان کو یا شہریوں کو زیادہ سے زیادہ تحفظ ملے ان کی جانوں، جائیدادوں اور ان کے مذہبی اعتقادات کے لحاظ سے، یعنی ان سب چیزوں کی دیکھ بھال حکومت کی ذمہ داری ہے۔ Question number 4، what did he say about the second function؟ دوسرے فنکشن کے متعلق انہوں نے کیا کہا؟ جواب، while stressing the second function of the assembly in his speech محمد علی جناح said، جب دوسرے کام جو
قانون ساز اسمبلی کا تھا، اس کے متعلق بات انہوں نے کی، تو اس بات پر زور دیا محمد علی جناح نے that one of the greatest dilemmas which would spoil the land of Pakistan was the problem of bribery and corruption. ڈلیما سے مراد ہے المیہ یا مشکل. تو یہاں وہ فرما رہے ہیں محمد علی جناح کہ جو سب سے بڑا المیہ ہے جو کہ پاکستان کی سرزمین کو خرابی کی طرف لے جا سکتا ہے، وہ ہے رشوت خوری اور بدعنوانی کا مسئلہ. آگے پڑھتے ہیں. In order to have a safe and sound environment in the state, we must crush these evils with an iron hand and should not compromise on this issue under any circumstance. اور پھر انہوں نے فرمایا کہ ریاست کے اندر محفوظ ماحول کے لیے ہمیں ان برائیوں کا سر کچلنا ہوگا ایک آہنی ہاتھ کے ساتھ، اور ہمیں ہرگز بھی ان کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرنا ہوگا چاہے کیسی بھی صورتحال کیوں نہ ہو. Question number 5. Which legacy does Muhammad Ali Jinnah refer to in his speech? یعنی اپنی تقریر میں محمد علی جناح نے کس ورثے کی طرف اشارہ کیا؟ جواب دیکھتے ہیں. محمد علی جناح had a strong desire to see his nation free from all the evils which had already polluted the environment of the subcontinent drastically. یعنی محمد علی جناح اس بات کی شدید خواہش رکھتے تھے کہ وہ اپنی قوم کو ان تمام برائیوں سے آزاد دیکھ سکیں جنہوں نے اس کے ماحول کو، یعنی بر صغیر کے ماحول کو بری طرح سے آلودہ کر رکھا تھا. He talked about the legacy of good and bad activities but focused on the greatest evil of nepotism and jobbery. انہوں نے کچھ اچھی یا بری باتوں کا جو ورثہ ہمیں ملا ہے اس سے متعلق بات کی، لیکن زیادہ توجہ جو ہے انہوں نے اقربا پروری اور بد دیانتی کی جو برائیاں ہیں ان پر رکھی. اقربا پروری یعنی رشتہ داروں کو نوازنا، کسی قابل شخص کو چھوڑ کر کسی رشتہ دار کو اس کی جگہ کوئی نوکری دلا دینا وغیرہ، اور جوبری یعنی بد دیانتی یا بے ایمانی وغیرہ. He further added that he would not bear if such acts would prevail in the society of Pakistan. مزید یعنی انہوں نے اس بات کا اضافہ کیا کہ وہ کوئی بھی ایسا جو کام ہے اس کو برداشت نہیں کریں گے جو اس نوعیت کا ہوگا پاکستان کے معاشرے کے اندر. What are the قائد's views about the division of India? یعنی انڈیا کے بارے میں، یعنی انڈیا کا جو بٹوارہ ہوا تھا اس کے بارے میں قائد اعظم کی کیا رائے تھی؟ جواب دیکھتے ہیں ان کے یعنی کیا خیالات تھے. تو اس کے متعلق اس طرح سے ہم بتا سکتے ہیں کہ اکارڈنگ ٹو دی آئیڈیالوجی آف قائد، یعنی قائد کے نظریے کے مطابق there was no other solution except the partition in order to protect the rights of the Muslims who were in minority in the subcontinent. تو ان کا جو نظریہ تھا اس کے مطابق اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں باقی بچا تھا سوائے اس کے کہ بٹوارہ کیا جائے انڈیا کا، اور یہ اس غرض سے کہ جو مسلمان ہیں ان کے جو حقوق ہیں ان کا تحفظ ہو سکے، جیسے کہ وہ بر صغیر کے اندر ایک اقلیت تھے. آگے پڑھتے ہیں. He put emphasis on the need for the division of India by saying that it would also be beneficial to India's constitutional problems. اور پھر انہوں نے اسی بات پر مزید زور دینے کے لیے، یعنی یہ جو بٹوارہ ہے انڈیا کا، اس کو صحیح بتانے کے لیے یہ اہم نقطہ بھی پیش کیا کہ یہ دراصل ایسا کرنا جو ہے یہ انڈیا کی جو آئین سازی ہے یا اس میں جو مسائل ہیں اس کے لیے بھی بہت مفید رہے گا. He advocated for the rights of the minorities who were facing intense oppression in United India.
انہوں نے وکالت کی اقلیتوں کے حقوق کی جو کہ بہت زیادہ شدید دباؤ کا شکار تھے متحدہ انڈیا کے اندر، تو لہٰذا وہ بٹوارے کے حق میں تھے۔ کوشچن نمبر 7، واٹ ڈز ہی سے اباؤٹ دا مائنورٹیز، ان کی جو اقلیتیں ہیں ان کے بارے میں کیا رائے تھی؟ تو جواب اس طرح سے ہے کہ محمد علی جناح established his point of view by giving true liberty to the minorities in a sense that they would definitely be free to go to their temples۔ پہلے اس حصے کو دیکھتے ہیں کہ محمد علی جناح نے اپنی جو رائے ہے اس کو اس طرح سے قائم کر کے دکھایا کہ انہوں نے مکمل طور پر یا حقیقی طور پر صحیح معنوں میں آزادی دی اقلیتوں کو، اس لحاظ سے کہ انہوں نے باور کرایا یا بتایا کہ وہ یقینی طور پر آزاد ہیں اپنے مندروں میں وغیرہ میں جانے کے لیے یا عبادت گاہوں میں، اور ٹو ماسکس اور اینی ادر پلیس آف ورشپ، یا پھر اپنی مسجدوں میں یا جو بھی کوئی ان کی جگہ ہے عبادت کی وہاں وہ جانے کے لیے آزاد ہے مکمل طور پر۔ He asserted that caste, color, creed اور religion would never come in the way of the success of Pakistan، اور انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ذات، رنگ اور عقیدہ یا مذہب کبھی بھی پاکستان کی کامیابی کے راستے میں نہیں آئے گا۔ Question number 8، what kind of freedom does محمد علی جناح envision for the people of Pakistan in general؟ یعنی محمد علی جناح جو ہیں وہ کس قسم کی آزادی کا تصور رکھتے تھے پاکستان کے لوگوں کے لیے عام طور سے؟ جواب دیکھتے ہیں، محمد علی جناح envisioned for the people of Pakistan freedom۔ اب یہاں اس جملے کو اس طرح سے شروع کیا گیا ہے کہ محمد علی جناح جو ہیں ان کے تصور میں پاکستان کے لوگوں کے لیے جو آزادی تھی اس کا تصور کس طرح سے ہے، تو یہاں اس حصے کو لکھنے کے بعد یہاں کولن کا نشان استعمال کیا گیا ہے۔ اب مختلف جو پوائنٹس ہیں وہ اسی ایک جو لفظ ہے، یعنی جس سے کولن سے پہلے جو لفظ آتا ہے اسی کے ساتھ، یعنی کہ وہ ہر ایک پوائنٹ جو ہے اسے شامل کیا جائے گا، لیکن یہ لفظ بار بار دہرایا نہیں جائے گا۔ تو اس کے لیے یہ طرز انگریزی میں لکھتے وقت اپنائی جاتی ہے کہ اگر آپ نے بہت سے ایسے پوائنٹس لکھنے ہوں کہ جن کے شروع میں یہی لفظ آ رہا ہو تو پہلے اسے لکھ کر اس کے سامنے کولن کا نشان لگائیں گے تاکہ بار بار ریپیٹ نہ کرنا پڑے۔ پھر ایک پوائنٹ جو پہلا ہے اسے لکھ لینے کے بعد سیمی کولن کا اس طرح سے نشان لگایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اگلا پوائنٹ، اور اسی طرح سے، یعنی کہ جب ایک پوائنٹ کو آپ پڑھتے ہیں جیسے کہ مثال کے طور پر فریڈم فرام سبجوگیٹڈ ایکٹس آف ہندوز اینڈ انگلش، اس کے بعد جب اگلا پوائنٹ آئے گا تو یہاں بھی یہی مراد ہے کہ اس سے پہلے یہ لفظ فریڈم لگے گا، فریڈم ٹو پریکٹس ریلیجس بلیفس، فریڈم فرام دی ایول آف برائبری اینڈ کرپشن۔ تو اس طرح سے اسے دہرانے سے بچنے کے لیے یہ طرز جو ہے تحریر استعمال کیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا اب ہمیں اسی طرح سے ہی اس کو پڑھنا ہے جیسے یہ لکھا ہے۔ تو محمد علی جناح نے ان کے تصور میں پاکستان کے جو لوگ تھے ان کے لیے آزادی کا جو تصور تھا وہ اس طرح سے تھا کہ ان کو آزادی ملے کس چیز سے، فرام سبجوگیٹڈ ایکٹس آف ہندوز اینڈ انگلش، جو ہندوؤں اور انگریزوں کی طرف سے ایک محکومانہ انداز اپنایا گیا تھا، یعنی مسلمانوں کو غلام بنا کر رکھنے کا، اس سے ان کو آزادی ملے، یہ تصور تھا قائد اعظم کا۔ اس کے علاوہ اور کیا تصور تھا آزادی کو لے کر کہ کس چیز سے آزادی ملے؟ فریڈم ٹو پریکٹس ریلیجس بلیفس، اور یعنی مسلمانوں کو اپنے مذہبی عقائد کو کاربند لانے کے لیے، ان پر عمل کرنے کے لیے ان کو آزادی ملے، اور پھر فریڈم فرام دی ایول آف برائبری اینڈ کرپشن، ان کو آزادی ملے رشوت خوری اور بدعنوانی کی برائیوں سے، فریڈم ٹو observe لا اینڈ آرڈر، ان کو آزادی ملے امن و امان کے ساتھ رہنے کی، فریڈم فرام نیپوٹزم اینڈ جابری، اقربا پروری اور بددیانتی سے آزادی ملے، فریڈم فرام دا تھاٹ آف discriminating people on the basis of caste, color or creed، یعنی آزادی ملے انہیں اس تفریق سے جو لوگوں کے درمیان کی جاتی ہے ان کی ذات، رنگ اور عقیدے کو لے کر، اور فریڈم ٹو انجوائے ایکول رائٹس، آپ کی جگہ رائٹس، پریویلیجز اینڈ obbligations،
اور پھر انہیں یہ آزادی ملے کہ یکساں طور پر انہیں حقوق ملیں، سہولیات میسر ہوں اور یکساں ان پر پابندیاں یا ذمہ داریاں عائد ہوں تو سب پر ایک جیسی ہوں. اور اس کے علاوہ فریڈم ٹو ورک ان کوآپریشن فار دا بیٹرمنٹ آف دا کنٹری، اور پھر یہ آزادی ملے کہ وہ مل جل کر اپنے ملک کی بہتری کے لیے کام کریں. اور آخر میں یہ فل سٹاپ. تو اس طرح سے یہ جواب مکمل ہو جاتا ہے. آخری سوال، واٹ ڈز محمد علی جناح مین by Hindus would cease to be Hindus and Muslims would cease to be Muslims. Explain. یعنی محمد علی جناح کا اس سے کیا مراد تھی جب انہوں نے یہ فرمایا کہ ہندو ہندو نہیں رہیں گے اور مسلمان مسلمان نہیں رہیں گے. اس کو بیان کرنا ہے تفصیل سے. جواب دیکھتے ہیں. During his speech he said that، یعنی اپنی تقریر کے دوران انہوں نے اس طرح سے فرمایا، ہندوز would cease to be ہندوز اینڈ مسلمز would cease to be مسلمز، ہندو نہیں رہیں گے اور مسلمان نہیں رہیں گے. By saying this he wanted to make it clear to all the people belonging to any religion or having a difference of opinion. اب اس حصے کو سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے جب انہوں نے فرمایا تو وہ اس بات کو واضح کرنا چاہ رہے تھے کہ تمام تر لوگ، چاہے ان کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو یا ان کی رائے جو ہے وہ مختلف ہو ایک دوسرے سے، that they would never face any subjugation according to the constitutional framework of Pakistan. لیکن پھر بھی وہ کسی طرح کی ان کو دباؤ کا سامنا کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. جو آئین ہے پاکستان کا، اس کا جو خاکہ ہے، اس کے تحت Hindus would never be asked to alter their religion nor would they be forced to modify their political thoughts. ہندوؤں سے کبھی بھی یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ اپنے مذہب کو تبدیل کریں، نہ ہی ان پر دباؤ ڈالا جائے گا کہ وہ اپنی جو سیاسی رجحانات ہیں ان میں تبدیلی لائیں. یعنی ہندوؤں کو وہی حقوق حاصل ہوں گے جو مسلمانوں کو ہوں گے، یعنی وہ دونوں آپس میں برابر ہوں گے. لہٰذا اس پیرائے میں انہوں نے یہ کہا کہ ہندو ہندو نہیں رہیں گے، مسلمان مسلمان نہیں رہیں گے، یعنی ان میں حقوق کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں رہے گا، ورنہ وہ اپنے مذہب کو آزادی سے اختیار کر سکیں گے. یہ مشق مکمل ہو چکی ہے. اس ویڈیو کو آپ ری پلے کیجیے، اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش بھی جاری رکھیے.